کس بات کی لڑائی ہے پارٹی میں؟ خیبر پختونخوا اور باقی جو ریجن ہے ان کی پی ٹی آئی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈیویجول لڑائیاں ہیں، ان کو پارٹی کی لڑائی نہیں سمجھنا چاہیے؟ پارٹی کی لڑائی آپ اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا پارٹی کی لڑائی ہے. اگر کسی کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوا ہے تو وہ بھی پارٹی کی لڑائی نہیں کہہ سکتے ہیں. اور نہ ہی یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہے. لیکن بہرحال یہ تو انڈیویجول واقعات ہوتے ہیں اور غصہ کہیں اور ہوتا ہے، نکالا کسی اور کے نام پہ جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پارٹی اچھا، پہ کیا کیونکہ فرق میں پڑے تو گا؟ اسلام آباد میں ہوں نا، آپ پشاور میں ہیں اور وہاں کے ماحول اور خیبر پختونخوا کے حالات سے بھی واقف ہیں. دو طرح کے تاثر پائے جاتے ہیں، دونوں کی تصحیح کر دیں. ایک تاثر اسلام آباد کے حلقوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو وکلا گروپ ہے اور سیاسی گروہ، وہ دو گروہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور وکیلوں نے عمران خان صاحب کو بالکل اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اور سیاسی لوگ ذرا پیچھے ہو گئے. دوسرا ایک یہ بھی تاثر ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی یہ جو وکیلوں کا گروپ ہے اس سے زیادہ خوش نہیں ہے. تو کتنی صداقت ہے ان دونوں باتوں میں؟ نہیں دیکھیں، خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کون ہے؟ مطلب یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب خیبر پختونخوا سے وہ چیئرمین ہیں، اسد کیسر صاحب ہے وہاں، علی محمد خان ہے. یہ تو سارے مطلب یہ کہ ٹھیک ٹھاک اپنے اپنی پوزیشنوں پہ ہیں. یہاں ہم رہ گئے چھوٹے موٹے ورکر، تو ہمیں بھی اللہ کی نے عزت دی ہے، کوئی اس طرح مسئلہ تو نہیں ہے. دیکھیں وکلا اس وقت جو عمران خان کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ وکلا ہی حل کر سکتے ہیں نا، وہی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم تو باہر بیٹھ کے صرف ٹی وی پہ آ سکتے ہیں. وہ ہم کر رہے ہیں، جو وکیلوں کا کام ہے وہ وکیل کر رہے ہیں. یہ ایک سازش ہے. ایک آخری چھوٹا سا اور کمنٹ اس ایشو پہ. مجھے پتا ہے میں نے بڑے ایشو پہ بات کرنی ہے آپ سے، لیکن طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وکیلوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کی سیاست سے، نظریے سے. ان کو فیس کا مسئلہ ہے، بس فیس کے لیے ہیں وہ سارے. تو آپ اس سے ان سے ایگری کرتے کہیں کہ طلال چودھری سے کہیں کہ اپنے کام سے کام رکھے. حکومت ان سے چل نہیں رہی ہے، اتنے مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں. ہمیں ابھی وہ ایک آپ سے پہلے ایک پروگرام تھا، انہوں نے کہا جی 26,000 ارب کا قرضہ لیا ہے پی ٹی آئی نے 3.5 سالوں میں. وہ بھائی صاحب 3.5 سالوں میں ہم نے تو لیا، لیکن اس میں ہم نے واپس بھی کیا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو 2 سالوں میں 27,000 کا قرضہ لے لیا اس میں واپسی کتنی کی ہے؟ یہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں عوام تو مشکل میں ہے. عوام کے پاس تو کوئی کیا آپشن ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے نادر خان کوئی ہے پتہ نہیں کون، اللہ بندہ، یہ پروپیگنڈا بھی اب ہو رہا ہے نا ہمارے خلاف. تو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. ابھی میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر، اس نے اتنا خطرناک بیان چلایا میرے حوالے سے، اور لٹرلی گالیاں دی گئی ہیں میرے لیڈرشپ کو میری طرف سے کہ شوکت یوسف سے یہ کرتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے نا. مطلب فیک نیوز کا جی لیکن آپ بھی دیکھیں اس شکار ہو رہے ہیں. پیکا کی حمایت کرتے ہیں پھر آپ تو اس کے خلاف چل رہے ہیں. نہیں، یہ نادر خان کوئی بھی ہے، میں تو اس کی سخت مذمت اچھا، کرتا ہوں. میں اس پہ کیونکہ دیکھیں واپس ٹھیک ہے، میں واپس آتی جو فیک نیوز کی آپ کبھی بات کر رہے گالی ہیں. دینا تو میرے اس میں بالکل ہے ہی نہیں نا. نہیں. میں کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا ہوں. کوئی مجھے گالی دے دے میں اس کو جواب بھی نہیں دیتا ہوں. لیکن یہ اس طرح میری طرف سے کہنا مجھے بڑا، میں یہی دیکھ رہا تھا آپ سے جو میں باتیں کر رہا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اب ظاہر یہ لیڈرشپ دیکھے گی تو فوراً تو یہ کہیں گے اچھا شوکت نے یہ کہا ہے، تو کیا کہوں اب میں. نہیں، ویری ویری انفارچونیٹ. آپ کے اوپر ایک ظاہر اس بات کا بڑا ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے شوکت صاحب، کہ آپ لوگ ایک طرف سول سپریمیسی کی جدوجہد کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ آرمی چیف کو ہی خط لکھے جا رہے ہیں، انہی سے مسائل کا حل مانگتے ہیں. تو شاید آپ پولیٹیکل پروسیس کو مزید انڈرمائن کر رہے ہیں، اور یہ بھی تو مداخلت کرانے کی ہی ایک دعوت ہے نا کہ آئیں مداخلت کریں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت تو ہے، اور جو جمہوریت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس سے بھی میرے خیال سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. کیونکہ پورا کا پورا مینڈیٹ جو ہے وہ عوام نے 8 فروری کو تحریک انصاف کو دیا، اور وہ اٹھا کے ان کے حوالے ہوا اور انہوں نے اپنی جعلی حکومت بنا لی. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی اس جمہوریت کو آپ سپورٹ کریں. تو اس طرح جمہوریت جو ہے نا، اگر اس طرح جمہوریتوں کو سپورٹ کرتے کرتے یہ حشر ہو گیا ہے پاکستان کا، اب اس جمہوریت سے تو یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں عوامی ووٹوں کا احترام نہیں ہے، عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہے، آؤ ملک کو ترقی میں شامل ہو جائیں. تو کون سی ترقی ہے آپ بتائیں؟ ترقی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایکسپورٹ آپ کی ہو نہ، قرضے لیتے جائیں اور بس آپ کہیں جی ترقی ہو رہی ہے. مصنوعی، یہ سب کچھ مصنوعی ہے. اب دیکھیں عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا چینی مہنگی ہو گئی ہے.
चिकन महंगा हो गया है, दालें और सब्जियां जो है वो महंगी हो रही हैं, और ये कहते हैं कि जी महंगाई खत्म हो गई लेकिन या महंगाई शौकत में साहब कमी आ गई। एक लम्हे के लिए मैं अगर आपका आर्ग्यूमेंट मान लूं कि भी यहाँ पे नहीं है ताकत, या ये असल मैंडेट नहीं है, लेकिन फौज के पास भी तो मैंडेट नहीं है ना कि वो आपके जो मसले मसाइल हैं वो हल करे। वो मैंडेट भी तो जाहिर है किसी और इदारे के देखिए पास है, कानून में ये- केसेस हैं। देखिए ये हम किसी और को धोखे में रख सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखे में नहीं रख सकते। हमें पता है कि इस वक्त पावर कहाँ है, अच्छा, ताकत की किस बात हो रही है, इख्तियार किसके मैंडेट की पास है। बात नहीं हो रही। असल में ताकत आप नहीं कहते नहीं, हैं जिसके पास मैंडेट तो फैसला देखिए, करने की मैंडेट ताकत तो है। इनके पास है। देखिए, मैंडेट इनके पास भी तो नहीं है ना। इनके पास कौन सा मैंडेट है, ये बताएं तो सही ना। सही। जब इनके पास मैंडेट ही नहीं है तो हम क्यों इनको, इनके साथ हमने बात करके भी देख लिया ना, तो इनके पास इख्तियार ही नहीं था। वो तो पहले ही खान साहब कहते रहे कि जी इनके पास इख्तियार नहीं है। अफगानिस्तान के ऊपर और अफगान तालिबान के ऊपर जो पीटीआई की पॉलिसी थी उस पर भी बड़ी क्रिटिकल, आपको पता है कि एक पोजीशन है पाकिस्तान में बहुत सारे हलकों की। लेकिन आज ये जो रिपोर्ट आई है, आपके ख्याल में ये कितनी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान, वो मुसलसल उनको सपोर्ट कर रही है और वो मुसलसल पाकिस्तान में अनरेस्ट की रीज़न बन रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल से चूंकि बदकिस्मती है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो टारगेट है, और 15-20 सालों से दहशतगर्दी हो रही है। इसमें बड़ी कुर्बानियां दे रही है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, और साथ जो हमारी फौज है उसके जवान और सिक्योरिटी इदारे, पुलिस बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन हमारी कुर्बानियों का कोई ख़ास अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है किसी भी उससे। यानी अमेरिका बड़ा खुश होता था कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, लेकिन आज कहाँ खड़ा है वो? हमें उससे क्या फ़ायदा क्या मिल रहा है? आज जो जिस तरीके से उन्होंने इंडिया की कुर्बत हासिल हो रही है, वो आप देखें पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। अफगानिस्तान हमारे साथ नाराज है, ईरान हमारे साथ नाराज है। तो मतलब ये कि थोड़ी बहुत जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसको बड़े मौसर अंदाज से अब लाना पड़ेगा। बहुत मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए आगे, और जिनको हम सपोर्ट देते थे अफगानिस्तान को, आज वो हमारे खिलाफ खड़ा है। और हम ये गिले शिकवे कर रहे हैं कि जी हमें अफगानिस्तान से जो है वो मुश्किलात है। तो ये मेरे ख्याल से पॉलिसी में थोड़ी सी ठीक है, रीशफलिंग आप की कह रहे हैं कि जरूरत पॉलिसी है। में तब्दीली की ज़रूरत है। ठीक है।